बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम सामईन कराम, आज की हमारी गुफ्तगू है कि तावील बातिल। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वमा यअलमु तअवीलहु इल्लल्लाह। मुअज़्ज़ज़ सामईन कराम, आज के दौर में जैसा हम हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम से दूर होते जाते हैं तो हम कुफ्र के क़रीब होते जाते हैं। खैरुल क़ुरून का दौर था, सहाबा, ताबईन, तबा ताबईन, अइम्मा मुज्तहिदीन का, उन लोगों के दौर से जितना हम दूर होते जाएंगे उतने ही हमारे अंदर मिलावट और कुफ्र शिर्क हमारे अंदर किसी ना किसी तरह हमारे अंदर पैवस्त होते जा रहे हैं। तो आज मैं आपके सामने एक अहम नुक्ता बताने जा रहा हूँ जिसमें आवाम और ख़वास सब इसमें मुब्तला हो रहे हैं। वो है तावील बातिल। तावील बातिल यानी कुरान की आयत जो नस्स क़तई है, साफ साफ जो आयत कुरान की आयत बता रही कि ये ऐसा है, उसके अंदर तावील करना ये गुमराही और ये जो है ना हमारे लिए अल्लाह उसके रसूल से दूर होने का सबब बन जाता। मिसाल के तौर पे आज के दौर में एक तावील ये किया जाता है, कुरान शरीफ की एक आयत है, फ़इन्नका ला तुस्मिउल मौता वमा अंत बिहादिल उमी अन ज़लालतिहिम। या फिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि लानल्लाहुल यहूद वन नसारा, या कि ख़बरों को सजदागा मत बनाओ जैसा कि यहूदियों ने बनाया, ख़बरों को सजदा मत करो। या आपने फरमाया कि अगर अल्लाह के अलावा किसी और को सजदा करना जायज़ होता तो मैं बीवी को हुक्म करता कि शोहर को सजदा करें, लिहाजा मेरी शरीयत में सजदा अल्लाह के अलावा किसी और के लिए है नहीं। तो शरीयत मुहम्मदिया में जो भी सजदा है अल्लाह के लिए है, तअब्बुदी है, इबादत का सजदा है, ताज़ीम का, अदब का नहीं है। तो आज के दौर में जो दरगाहों पर या पीरों के पास, शेखों के पास, शेखुल मशाइख के पास या फिर औलिया के पास जो झुक कर सजदा किया जाता है, उनके पैर पड़ते हैं, तो इसको सजदे ताज़ीमी का नाम देते हैं, सजदे इबादत का नहीं, अदब का सजदा बोल के बोलते हैं ख़बरों पे सजदा करके। तो मैं बताना चाह रहा था कि जिस बात को अल्लाह उसके रसूल ने साफ़ मना कर दिया, फिर उसमें तावील करना ये गुमराही अब शिर्क की तरफ ले जाता है। क्योंकि हमारे अमाल तो इतने अच्छे हैं नहीं कि अल्लाह के हुजूर पेश कर सके। कम अज़ कम अक़ीदा वो रखे जो कुरान और सुन्नत अल्लाह उसके रसूल हमको बता गए, ताकि अल्लाह एक सच्चे सही अक़ीदा पे तो मैं क़ायम था बोले सब। तो मोहतरम सामईन कराम, अबू जहल भी तावील करता था। अबू जहल जो मक्के के मुशरिकीन थे, वो लोग ये नहीं अल्लाह नहीं है नहीं बोलते थे। वो लोग अल्लाह है, कौन मना करे। हम ये जो बुतों की, इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की, इस्माईल अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जो इबादत करते हैं, उनके सब जो सजदा करते हैं, उनके नाम पे जो खाने देगे पका के खिलाते हैं, इसलिए खिलाते हैं ताकि ये हमारी सिफारिश करें। मा नअबुदुहुम इल्ला लियुक़र्रिबूना इलल्लाहि ज़ुल्फ़ा। हम इनकी इबादत इसलिए करते हैं कि ताकि ये लोग हमको अल्लाह से करीब करें। एक और जगह है, हाउलाई शुफ़ाउना इंदल्लाह, ताकि ये लोग हमारी सिफारिश करें अल्लाह के पास। हमारा मकसद इतना ही है, ये लोग अल्लाह है, ये लोग इस ज़मीन आसमान बनाए, ऐसा मकसद हमारा नहीं है। हमारा मतलब ये है कि ये लोग हमारी सिफारिश करें अल्लाह के पास, इस वजह से हम करते हैं, अल्लाह बोल के नहीं करते। तो ये उनकी तावील है। मा नअबुदु इल्ला लियुक़र्रिबूना इलल्लाहि ज़ुल्फ़ा लियुक़र्रिबूना, ये उनकी तावील का जुमला है, ताकि हमको अल्लाह के क़रीब करें, ये मकसद है हमारा, वरना ये अल्लाह बोल के नहीं कर रहे हम। हाउलाई शुफ़ाउना इंदल्लाह, ये इनकी तावीली जुमला है कि ताकि हमको अल्लाह के पास ये लोग हमारी सिफारिश करें, ये मकसद से करते हैं। वरन मेरे बोलने का मंशा ये है कि कुरान के मफ़हूम को, हदीस के मफ़हूम को मोड़ तरोड़ के उसके अंदर तावील कर लेना, भाई ऐसा काम करने वाला दायरे इस्लाम से ख़ारिज होता है, इस्लाम से हट जाता है, अल्लाह रसूल के जो दायरा इस्लाम का उससे निकल जाता है, काफिर मुशरिक हो जाता है। नहीं भाई, वो तो मुअव्विल है, तावील करता है, लिहाजा मुशरिक नहीं, काफिर नहीं। इस तरह से जो बचा रहे हैं मुफ्तियान कराम, उस पर अफसोस होता है। क्योंकि अल्लाह तबारक व तआला मक्के के मुशरिकों का जुर्म यही था कि अल्लाह के साथ दूसरों को भी शरीक करते थे, यही उनका शिरक था। वो ये लोग अल्लाह के मुनकिर नहीं थे, सिर्फ़ वो लोग सिफारिश की वजह से साथ में रखते थे, मानते थे, उनकी वो तावील थी। लेकिन अल्लाह ताला बराबर उनको शिर्क करार दिया, जहन्नम का उनको पैगाम सुना दिया। तो इसी तरह क़ादियानी, अब आप हमारे हैदराबाद में अफजलगंज में क़ादियानियों का दफ्तर है, आप भी जाके मिलें। वो लोग भी ये नहीं कहते कि मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद क़ादियानी नबूवत का दावा नहीं करा, वो नबी नहीं है। वो ये नहीं कहता कि मैं ही नबी हूँ, हालांकि बदबख्त क़ादियानी नबी का दावा करा, मैं ही आखिरी नबी हूँ, मैं ही आयन मोहम्मद हूँ बोला। लेकिन वो लोग भी क्या करते,
خاتم النبیین ما کان محمد ابا احد بسم اللہ الرحمن الرحیم ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ و خاتم النبیین۔ آپ بھی افضل گنج وغیرہ آفس میں خادیانے سے ملیں، آپ پوچھیں کہ آپ لوگ ختم نبوت کے منکر ہیں؟ تو وہ کہیں نہیں، ہم ختم نبوت کے منکر نہیں ہیں، ہم ختم نبوت کو مانتے ہیں، بلکہ مرزا غلام احمد قادیانی کتابیں اٹھا کر کے بتاتے ہیں، روحانی خزائن جلد نمبر 3 فلاں صفحہ دیکھو، یہاں پر مرزا غلام احمد قادیانی لکھے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم خاتم المرسلین ہیں، آپ کے بعد کوئی نبی نہیں ہے، وہ لوگ کو پیش کرتے ہیں۔ پھر غلام احمد قادیانی تو نبی بولا نہ، وہ ذلی نبی ہے، بروزی نبی ہے، ذلی نبی، ذلی ذل مانے سایہ، نبی کا سایہ ہے جی، وہ نبی آخری نبی تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہی ہے، ہم ان کے فیض سے خاتم کے معنی مہر۔ ہمارے بریلی حضرات بھی، بعض دیوبندی حضرات بھی کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سب سے اول نبی ہیں، ان کے مہر سے تمام نبی دنیا میں آئے۔ یہ بات بھی غلط، جھوٹ، مکار۔ قادیانی ہمارے نبی کے بعد مرزا غلام احمد قادیانی کے ماننے والے قادیانیاں اپنے نبی کے بعد ایک نبی غلام احمد کو مانے تو کافر بولے اس کو، لیکن اپنے نبی کے بعد 1.25 لاکھ نبیوں کو مانے تو نہ مسلمان۔ واہ! تو قادیانی بھی یہی بول رہا کہ خاتم کے معنی مہر، تو آپ کے مہر لگ کے سب دنیا میں آئے، آدم علیہ السلام، نوح علیہ السلام، یوسف علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام، سب آپ کے مہر سے آئے، تو ہم بھی غلام قادیانی آپ کے مہر سے آیا۔ خاتم الانبیاء تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہی ہے، وہ آپ کا سایہ ہے۔ تعویل کر رہا ہے اس میں، قرآن کی آیت کا انکار نہیں کر رہا، وہ آیت میں تعویل کر رہا۔ آپ جائیں تو وہ قادیانی بولیں گے نہیں بھائی، وہ تو ہم جو ہے نا نبی، آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہی ہے، وہ ان کا سایہ ہے، ذلی ہے، بروزی ہے، بروزی کے معنی عین محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہی ہے۔ تو بہرحال قادیانیوں کو تعویل کرنے کے باوجود بھی دیوبندی، بریلوی، اہل حدیث، تمام مکاتب فکر اہل سنت کے ان کو کافر مانتے ہیں۔ کیوں بھائی؟ وہ تو تعویل کر رہا نا، وہ یہ کہتا ہے کہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی مانتا ہوں مگر ذلی نبی ہوں، جیسا کہ سجدہ تو اللہ کے لیے ہے مگر یہ تعظیم کا سجدہ ہے۔ بھائی تعظیم کا، ادب کا، بے ادب کے کوئی سجدے نہیں ہیں، ایک ہی سجدہ ہے جو اللہ کے لیے ہے، عبادت کا، تعبد کا۔ تو بہرحال محترم سامعین کہنا، قادیانی کو اگر انہیں آیت میں تعویل بھی کرا تو کافر، لیکن ہمارے مسلمان اہل سنی کہلانے والے، اللہ نے کہا ما انت بمسمع من فی القبور، خبر والے نہیں سنتے، اے نبی آپ سنا نہیں سکتے، وما انت بہادی العمی، آپ بہرے کو، گونگے کو رستہ نہیں بتا سکتے۔ ایک آدمی بہرا ہے، اس کو کان بالکل سنا ہی نہیں دیتے، انہیں ادھر پلٹ کے جا رہا، آپ دیکھ رہے ہیں مگر انہیں پیٹھ بتا کے جا رہا، آپ اس کو بلایا تو سنے آتا، ادھر دیکھا تو پھر بھی آنکھوں کے اشارے سے، ہونٹ کے اشارے سے سمجھ کے آ سکتا۔ یہ کیا کہتے ہیں؟ تعویل کرتے ہیں جی ما انت بمسمع من فی القبور، آپ خبر والوں کو سنا نہیں سکتے، بولے خبر والا سن نہیں سکتا، کہاں لکھا ہوا ہے، لہٰذا یہ تعویل ہے ہماری۔ مرزا غلام احمد قادیانی میں نبی کا سایہ ہوں بولے تو اس کو کافر قرار دیے، پھر یہ جو ہے نا نہیں جی مردہ سن نہیں سکتا، کہاں لکھا ہوا ہے۔ اچھا، بات قرآن کے یہاں پر ختم نہیں، آگے اور چل رہی، وما انت بہادی العمی عن ضلالتہم ان تسمع الا من یؤمن بآیاتنا فہم مسلمون۔ تو بہرحال آپ گنگوں کو بھی سنا نہیں سکتے، تو یہاں بھی تعویل کریں گے نہیں جی گنگا تو سن سکتا لیکن نبی نہیں سنا سکتا۔ واہ واہ! تو اس طرح کے تعویل باطل، تعویل کہاں کرتے ہیں؟ تعویل جو جہاں پر دو نص ٹکر بظاہر آپ کو تضاد بیان دکھے، ٹکرا جائے تو وہاں پر تعویل، وہاں پر تطبیق دی جاتی ہے۔ جمع بین النصوص کہتے ہیں اس کو، دو نصوں کے درمیان تطبیق دینا، تعویل کرنا، یہ الگ مسئلہ ہے۔ لیکن یہاں پر نص ہے نہیں، صاف صاف شریعت محمد یہ بتا رہے کہ اللہ کے علاوہ کسی کو سجدہ نہیں ہے، اگر ہوتا تو بیوی کو ہوتا، اب اس کے بعد جو ہے نا اپنا شوہر کا درجہ گرا کے دوسروں کے سامنے سجدہ کریں، اگر اللہ بات کرنا جائز ہوتا تو پہلے شوہر کو ہوتا تھا۔ عورتیں جتنے بھی جا کے مزارات پہ سجدہ کر رہے ہیں اپنے شوہر کا مرتبہ گرا رہے ہیں، صوفی صاحب کا قول ہے۔ تو بہرحال یہاں پر قادیانی مکے کے مشرکین تعویل کرے، اللہ تبارک و تعالیٰ کو ان کی تعویل کو نہیں مانے، قادیانی تعویل کرا، امت مسلموں کو کافر قرار دیے، شیعہ تعویل کرتے حضرت علی لیکن نہیں مانتے۔ یہاں پر کیوں ایسا خاموش ہو گئے؟ تعویل بول کے بچا لیتے، بھائی کتوں کافر بولیں گے ہم؟ بھائی تعداد کو نہیں دیکھنا ہے اپن، مسئلہ یہ ہے جس کو ماننا ہے قرآن کے سامنے، اللہ رسول کے فرمان کے سامنے سر جھکائیں، جس کو نہیں ماننا ہے تعداد کو تو اللہ رسول کبھی دیکھے نہیں۔ جنگ بدر میں تعداد ہماری کم تھی، وہ بہت تھی، ڈبل ٹیبل تھی، لیکن تعداد کو دیکھے نہیں ہم۔ حق مسئلہ یہ ہے، اللہ اس رسول کا فرمان ہے تو فرمان کے آگے سر نگو، اور اس میں تعویل باطل تعویل کر کے نہیں جی یہ تو مؤول ہے جی، تعویل کر رہے ہیں جی، یہ ہر جگہ تعویل نہیں چلتی۔ جیسے کہ مثال کے طور پہ تعویل کہاں ہوتی ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
لا تفضلونی علی الانبیاء یا لا تخیرونی یا پھر لا تطرونی کما اطرت النصارى، کہ میری فضیلت دوسری انبیاء پر مت بڑھاؤ، میری فضیلت، ایک اور بخاری شریف کی حدیث ہے، مجھے موسیٰ علیہ السلام سے زیادہ بڑا چڑھا کر مت بتاؤ، اس طرح سے اللہ کے رسول نے فرمایا۔ اور قرآن میں فرمایا تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، ہم نے بعض رسولوں پر فضیلت دی، یعنی انبیاء کو بعض انبیاء پر فضیلت رکھتے ہیں۔ اب اللہ کے رسول نے فرمایا مجھے بڑھاؤ مت نبیوں پر بول رہے ہیں، ایک نص ہے، اللہ کے رسول کا فرمان ہے، ایک دلیل ہے، نص خطی ہے۔ اب اس کے مقابلے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا قول ہے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کا درجہ بلند کر دیا۔ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام انبیاء پر فضیلت کیوں مانتے ہیں؟ اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک اور قول ہے فضلت علی الانبیاء بست، مجھے تمام رسولوں پر 6 چیزوں پر فضیلت دی گئی۔ جعلت الارض مساجدا وطہورا، میرے لیے تمام زمین کو مسجد بنا دی گئی، یعنی کہیں بھی نماز پڑھ سکتے، سجدہ کر سکتے، نماز کا وقت ہوا تو۔ پھر مال غنیمت میرے لیے حلال کر دیا گیا۔ اس طرح سے 6 فضیلتیں ہیں جو تمام انبیاء پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم خصوصیت دی گئی۔ پھر اللہ نے فرمایا ورفعنا لک ذکر، ہم نے آپ کے درجے کو بلند کیا تھا۔ اللہ نے بلند کیا تو کتنا کیا ہوگا؟ تو امام الانبیاء، سرتاج الانبیاء، معراج میں تمام نبیوں کی امامت کرنے والے، تو دوسرے جو نص ہے میری فضیلت مت بڑھاؤ، اس کو دیکھتے ہوئے، پھر اللہ کے کلام کو دیکھتے ہوئے تطبیق، پھر یہاں پر تعویل جو بھی رہیں گی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی تمام انبیاء پر بلند بالا، کیونکہ جو نص زیادہ وزن ہے، ایک طرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن میں ہے ورفعنا لک ذکرک، پھر حدیث میں ہے کہ مجھے تمام انبیاء سے 6 چیزوں میں فضیلت دی گئی، ان دونوں کو ملا کے دوسرے نصوں کے مقابلے میں یہ وزن ہونے کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا درجہ تمام نبیوں سے بلند بالا اعلیٰ عرفہ مانا گیا۔ تو اسی طرح جب نص ثابت آ جائے، اس کے مقابلے میں کوئی دوسری نص بھی نہیں ہے، کوئی اور حدیث آیت بھی نہیں ہے کہ میں نے خبروں کو، اولیاء کو ادب کا سجدہ کر سکتے، کہیں ہے نہیں ہے، پھر کس وجہ سے کریں؟ تو اگر تعویل کر کے بھی قادیانی کافر رہ رہا، تو جو لوگ اللہ اس کے رسول کے فرمان کو ٹھکرا کر ادب کا سجدہ، بے ادب کا سجدہ کہہ کر سجدہ کر رہے ہیں، یا خبر والے سنتے مدد کرتے بلکہ تعویلات کر رہے ہیں، وہ لوگ بھی قادیانی کی طرح اپنا فیصلہ سمجھ لیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم کو اللہ اور اس کے رسول کے فرمان کو ان کے منشا کے مطابق سمجھنے، اس کے مطابق عقیدہ رکھنے کی توفیق نصیب فرمائیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔